آج کے شو میں درآمدات پر انحصار کم کرنے، قیمتوں میں استحکام کے لیے زرعی شعبے میں اصلاحات ناگزیر، شعبہ کارپوریٹ فارمنگ سرمایہ کاری کی کوششیں، سرکاری ملازمین پر قومی خزانے سے 80 کھرب روپے خرچ، السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، کچھ روز قبل ہم نے دیکھا کہ یہ خبر آئی، ایک تو بجٹ میں جب خیر پختونخوا میں اور پورے ملک کے تمام تقریباً صوبوں میں تنخواہوں میں اضافے کا اعلان سرکاری ملازمین کے ہوا۔ خیر پختونخوا میں بھی یہ اضافہ تقریباً 35% کا تھا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے جو مٹیریل یا فائنینشیل اور نان فائنینشیل بینیفٹس ہیں ان کا حجم پاکستان کی معیشت پہ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ پینشن جب اس میں ڈال دی جاتی ہے، شامل کی جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ اخراجات بہت زیادہ یعنی بیونڈ جو آپ کی امیجنیشن چلے جاتے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کا برڈن سنبھالنا پاکستانی معیشت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ جو ہی وقت گزر رہا ہے، ان سیکٹرز میں اگر ریفارم نہیں ہوتے تو بہت سے لوگ تو اب اس کو ٹائم بوم کہنے لگے ہیں کہ ان دی نیکسٹ فیو ایئرز یہ برسٹ ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو اس وجہ اس قسم کے اثرات دیکھنے پڑیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب 35% پرائسز یا تنخواہوں میں اضافے کا اعلان ہوا، اور اس کے بعد جب تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، اور وہاں پر میونسپل کارپوریشنز یہ خطوط لکھنے پہ مجبور ہو گئی فائنانس منسٹری کو کہ جی تقریباً 3.5 لاکھ ملازمین ہیں اور 3.25 ارب روپے کی تنخواہ ہے، تو آپ پیسے دیں گرانٹ کی صورت میں تو ہم ان کی تنخواہ دیں۔ تو آگے سے صوبے کی جو محکمہ خزانہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فائنینشیل ایمرجنسی لگائیں اور تنخواہوں میں 25% کٹوتی کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوبے کے پاس پیسے نہیں، اور یہی حالت تقریباً وفاق کی بھی ہو چکی ہے، کیونکہ مالی بد انتظامیہ اور دیگر معاملات کی وجہ سے یہ بات ہمیں انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہی بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کو اشد ضرورت ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کو ریشنلائز کرنے کی۔ اور اس صورتحال میں حالیہ دنوں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی بھی ایک رپورٹ آئی۔ اب اس رپورٹ میں کیا لکھا تھا؟ اس رپورٹ میں بھی یہ لکھا تھا، بلکہ پاکستان میں جو خرچہ 13 لاکھ امپلائیز کے اوپر ہوتا ہے ان کا پورا ایک چارٹ بنایا گیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملازمین 1 اسکیل سے لے کر 20 اسکیل کے درمیان جب ہائر ہوتا ہے تو اس پر جو تقریباً خرچہ آتا ہے وہ 80 کھرب کا آتا ہے، اس کی ہائرنگ ڈیٹ سے لے کر اس کی ریٹائرمنٹ تک۔ اس خرچے کے 3 سینیریوز بنائے گئے۔ ایک سینیریو کے اندر صرف اس کی تنخواہ شامل تھی، اور دوسرے میں اس کی پینشن اور دیگر بینیفٹ شامل تھے، اور تیسرے سینیریو کے اندر اس کی تنخواہ، اس کے بینیفٹس اور اس کو جو الاؤنسز ملتے ہیں وہ بھی شامل تھے، یعنی انشورنس شامل تھی، میڈیکل شامل تھا، اور دیگر جو مراد ملتی ہیں وہ ساری شامل تھی، ٹیلی فون شامل تھا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ خرچہ تقریباً آج کے حساب سے، یعنی اگر آج ایک امپلائی ہائر ہوتا ہے تو اس پہ خرچہ اتنا کروڑ روپے بنتا ہے، اور اگر مجموعی طور پہ تمام ملازمین کی تعداد نکالی جائے تو یہ خرچہ 80 کھرب یعنی 8,000 ارب روپے بنتا ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس کو ریشنلائز کرنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم کاسٹ ایڈ کر رہے ہیں ایک امپلائی کی، وہ امپلائی کی ایک کاسٹ کتنی پڑتی ہے، ہمیں یہ برڈن کتنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ پی آئی ڈی کی اس رپورٹ کے بعد بھی زیادہ شور نہیں اٹھا۔ اس میں کہا گیا کہ جو آپ کا خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو سروس ہے وہ سب سے زیادہ مرات لیتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد بھی جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ آوازیں نہیں اٹھی، لیکن پاکستان میں صرف یہی نہیں بلکہ جو اشرافیہ ہے اس کی بدماشیاں، اس کی عیاشیاں، اس پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ کے مطابق 2,680 ارب روپے پاکستان کی اشرافیہ جو ایلیٹ کیپچر کی مد میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ تو ایک محتاط اندازے ہیں، اب سوچیں کتنے ہزاروں ارب روپے ہم اس طرح سے ضائع کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کی کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سابق مشیر وزارت خزانہ کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں کتنی ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کو ریشنلائز کرنے کی؟ جہاں پر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے اگر ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اخراجات کہاں ہو رہے ہیں، کتنے ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، تو کب تک ہم ایسے چل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سیفان، I'm really great کہ it's really great کہ آپ نے اس وقت پاکستان کا جو سب سے کلیدی ریفارم ہے it makes me really happy کہ آپ نے اس سے آغاز کیا اپنے پروگرام کا۔ میں ریسنٹلی ایک لیکچر دے رہا تھا ٹو دا ویری سینئر پیپل پالیسی میکرز، تو میں نے ان کو آغاز ہی اس چیز سے کیا کہ فیڈرل فسکل فریم ورک جو ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو مالیاتی نظام ہے ایٹ دا فیڈرل لیول، وہ ڈسٹریس میں ہے، اور اس کا ریفارم ٹیکسیشن کی بجائے آپ ایکسپینڈیچر سے شروع کیجئے۔
پر ایون رننگ آف دا اسٹیٹ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بہت ضروری ریفارم ہے, بٹ میں اس کے طرف آنے سے پہلے سب سے زیادہ آپ کے سامنے امپورٹنٹ ایکسپینڈیچر ریفارم رکھتا ہوں, اور وہ یہ کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے نا وہ ری پروفائلنگ مانگتا ہے. آپ 7,303 ارب روپیہ اس سال میں ڈیٹ یعنی کہ ایکسپینس میں, انٹرسٹ ایکسپینس میں پے کریں گے. آپ کو پاکستان کا جو اوور آل ڈیٹ ہے اس کو ری پروفائل کرنا ہے, اس کی مدت بڑھانی ہے. اس سے آپ کو بہت تقویت ملے گی ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی اور ڈومیسٹک پہ بھی. سو سب سے پہلے تو اس کو دیکھیے. نمبر 2, رننگ آف دا اسٹیٹ, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. چلیں امپلائیز پہ بھی آ جاتے ہیں. سب سے بڑی تو بات یہ ہے نا کہ 17 ایسے سبجیکٹس ہیں جو اسٹیٹ رکھے ہوئے ہیں فیڈرل میں, جو کہ اس وقت کام ہے کس کا, پروونسز کا یا ایون لوکل گورنمنٹس کا. وہ کیا سبجیکٹس ہیں؟ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, کلائمیٹ ہے, فوڈ ہے. ان کو ہم نے دوسرے ناموں سے رکھ لیا ہے پھر اپنے پاس. مطلب فوڈ سیکیورٹی کہہ دیتے ہیں ہم, انوائرنمنٹ کو کلائمیٹ کہہ دیتے ہیں. یہ سارے پاپولیشن, زکوٰۃ, عشر, وی ہیو ٹو ڈیوالو دیز سبجیکٹس. اس کا جو ٹوٹل خرچہ ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ کرنٹ ایکسپینس میں ہمیں 300 ارب کے لگ بھگ ہے. پھر ہم اس کے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ بھی چلاتے ہیں, وہ بھی 300 ارب کے لگ بھگ ہیں. سو پہلے تو یہ کام کیجئے. پھر اسٹیٹ کی جو پینشنز ہیں, سیفان آن اے لائٹر نوٹ, مجھے یاد ہے 6-7 سال. لیکن اسٹیٹ کی پینشن سے پہلے آپ نے جو ایک لفظ کہا کہ ڈیٹ کو ری پروفائل کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ ہمارے اختیار میں ہے یا پھر اس میں بہت ضروری ہے کہ ملٹی ڈائلیٹرل یا جو بھی ہمارے بائی لیٹرل ہیں ان کی منشا شامل ہو اور ان سے مذاکرات ہو, ڈپلومیٹک ٹائز ہو, پھر اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں, یا یہ ہمارے اوپر ہے کہ وی کین ڈو دس آن آور اون؟ ڈاکٹر صاحب سو زبردست سوال ہے آپ کا. ہم کبھی ڈیٹ کو ری پروفائل کرنا ہے. پاکستان از ناٹ اے کیس فار ڈیٹ ریسٹرکچرنگ. میں بار بار کہتا ہوں, یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اتنا ڈسٹریس نہ کریٹ کیجئے پاکستان اکانومی میں. پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ سے مطلب ہے مثلا آپ نے اس سال 23-24 ارب ڈالر کا جو ڈیٹ ہے اس سال میں واپس کرنا ہے, یہ ایک بات ہوتی ہے. پھر ایک بہت بڑا نمبر دے دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو تو 90 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اگلے 3 سال. ایسا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم اس کو بریک کرتے ہیں نا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نمبرز کے بغیر آپ بات جب کریں گے تو شاید بہت اچھی طرح تشریح نہیں کر پائیں گے ان چیزوں کی جو ہونی چاہیے. سو یہ 23 ارب ہے نا, اس میں سے 11 سے 13 ارب ڈالر ایسے ہیں جو ہم نے بورو کیا ہوا ہے اور یہ بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ ہے. اس کو کمرشل پارٹنرز یعنی کہ کمرشل فائنینسنگ بھی اس میں کچھ شامل ہے, کچھ اور کر سکتے ہیں. اس کو ہر سال ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اب اگلے سال کر دیجئے. 4 ارب کا لیٹ سے ہمارے ایک سیف ڈپازٹ ہے چائنا کا, ایک مثال دے دیتا ہوں, ہم ہر سال اس کو اگلے سال پہ لے جاتے ہیں. اس کو بات کر کے اکنامک ڈپلومیسی, آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے, وہ کر کے اس کو 5 سال یا 7 سال پہ محیط کیجئے اور آپ کہتے جائیے کہ آپ اس کی جو کیوپن پیمنٹ اور انٹرسٹ ہے وہ اسی طرح دیں گے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اگلے 3 سال میں کم از کم یہ 33 سے 36 ارب ڈالر اس 90 ارب ڈالر سے نکل جائے گا. سیفان, کسی بھی پروگرام میں اتنی امپورٹنٹ گفتگو نہیں ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آف کورس یہ اکنامک ڈپلومیسی بھی مانگتا ہے. آئی ایم ایف کی امبریلا میں رہتے ہوئے یہ آسان ہے کرنا, بیکاز آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کرے گا. یہ پاکستان کی جو ڈیٹ کا کام ہے اس کو بڑے ہی جسے کہیں گے ٹیکنیکل کمپیٹنٹ مینیجرز کے تھرو اس کو آپ کو کرنا ہے. یہ 3 چیزیں مانگتا ہے, تو آپ کو بہت بڑی تقویت مل جائے گی آن دی ایکسٹرنل. جو ایکسٹرنل کا پریشر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کو ڈومیسٹک میں بھی لینتھنگ آف میچورٹی سے فائدہ ہوگا. یہ تو کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے. پھر ہم نے سیکنڈ بات کی رننگ آف دا اسٹیٹ, تو میں آپ کو ایک آن اے لائٹر نوٹ, آج سے 6-7 سال پہلے فائنانس کی ٹیبل پہ میں نے کہا 250 ارب کی پینشنز ہیں. مجھے یہ بہت اٹ لکس لائک a thing which is going to just explode because ہمارا نمبر, ہمارا جس طرح ہم 10% بڑھا رہے ہیں اینڈ یہ ڈبل ہو جائے گی آنے والے کچھ سالوں میں. I was wrong سیفان, یہ آج 803 ارب روپیہ ہو گئی ہیں. ان کا فوری طور پہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم نے کیا کیا, ہم نے پینشنز کے لیے کمیشنز 1, 2, 3. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ اس سے پہلے کہ پینشن کے لیے جو ہم نے کمیشنز کیے, آپ نے جو ڈیٹ پروفائلنگ کا کہا, تو وہ واٹ از دا ہرڈل رائٹ ناؤ؟ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اور اکنامک ڈپلومیسی ہم یوز کر کے وی کین ڈو دس. ابھی تو ریاست سنجیدہ ہے پاکستان کی معیشت کو لے کر, الیکشنز ہیں, اس سے پہلے ڈالر اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں صحیح درست کرنے کی کوشش.
ہم کر کیوں نہیں رہے, کس کے انتظار میں آخر کار, کیوں نہیں کر رہے, اگر آسان ہے کرنا تو؟ آن اے سیریس لیول آئی تھنک کہ یہ چیز تو اب کرنی پڑے گی. آئی تھنک کہ تھوڑی سی ایک کیفیت ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ شاید ڈیٹ کو ہینڈل کرنا اور ایکسٹرنل کو ہینڈل کرنا شاید ایک انکمفرٹیبل سچویشن کریٹ کرے گا. ایسا نہیں ہوگا, آپ ہر سال بھی تو مانگتے ہیں نا اس سے, اس کو کہیے کہ 5 سال کے لیے کر دے. میں آپ کو اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ بہت بینیفیشل ہوگی آپ کے لیے. آپ کا جو آئی پی پیز کا ڈیٹ ہے نا, جو آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا ڈیٹ ہے, وہ جو ڈالرز میں ڈیٹ ہے اس کو بھی ری پروفائل کیجئے. وہ 10 سال پہ محیط ہے, اس کو 25 سال پہ لے جائیے, کیونکہ پروجیکٹس کی لائف 25 سال ہے. سیفان اگر آپ اس کو 25 سال پہ لے جائیں گے تو سب سے بڑا افیکٹ یہ آئے گا کہ آپ کی ہر سال کی جو پیمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, اور آپ کی جو بجلی کی قیمت ہے وہ اس میں پر یونٹ خاطر خواہ کمی دکھائی دے گی. اگین یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ اگین دس از آل سیریس ورک, دس از آل ہارڈ ورک, دس ریکوائرز اے ویری کمپیٹنٹ سیٹ آف پیپل مینجنگ دی ڈیٹ پروفائل آف پاکستان. یہ تو آف کورس حکومت پہ اب ہے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کوئی ایسی میں آؤٹ آف دی باکس آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح جو آپ رننگ ایکسپینڈیچرز پہ آتے ہیں, خاص طور پہ پینشن کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے 250 ارب کا دیکھا, اس کے بعد اب وہ 800 ارب ہو گیا. سیلری اور دیگر مرات ملا کر جو پی آئی ڈی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ دس ٹرنز اراؤنڈ ٹو بی اراؤنڈ 8000 بلین روپیز جو پریزنٹ ویلیو ان کی آتی ہے. تو سر یہ فرمائیں, اس میں تو جو ایفیشنسی ہے ان ورکرز کی وہ تو ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کیا ہے, یعنی کتنے گھنٹے وہ کام کرتے ہیں, ان کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کتنا مؤثر ہے ہمارے لیے, کیا وہ واقعی میں ہماری جو اکنامک جنریشن اکنامک ایکٹیویٹی میں کوئی کام بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, وہ اسٹڈی تو کوئی ہوئی نہیں ہے. رائٹ ناؤ ان کا برڈن ہی 8000 بلین کا ہے آلموسٹ ایٹ دا پریزنٹ ویلیو. یہ ہم کیوں لے کے اپنے سر پر چل رہے ہیں, اس کو ہم کیسے ریفارم کر سکتے ہیں؟ ہر سال ہم 20-30-40% تنخواہ بڑھا دیتے ہیں. ابھی خیر پختونخوا سے میں نے کہا وہ تنخواہ دینے کے قابل نہیں رہے, تنخواہ کاٹ رہے ہیں وہ لوگ. تو کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ, کب تک چلے گا یہ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بہت سی دہائیوں سے ہم نے اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کی اینٹیز کو, اسٹیٹ کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو, ریلوے کو مثال دے رہا ہوں, اور اٹانومس آرگنائزیشنز کو, اور جو ریگولیٹری 122 آرگنائزیشنز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, ان سب کو یوز کیا ایز امپلائمنٹ بیورو آف پاکستان. یہ انفارچونیٹ بات ہے, اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اسٹیٹ کی سروس ڈیلیوری جو ہے وہ امپروو تب ہوگی جب ہم ریز کریں گے آف دی کوالٹی آف پرسنل, ناٹ دا نمبر آف پرسنل. سو یہ ہم پورا جو پلان ہے وہ نہیں بنا پائے. مجھے اس میں کہتے ہوئے کوئی ایک ڈسکمفرٹ سا ہوتا ہے آنیسٹلی. اور اب مطلب 43 ڈویژنز ہیں شاید فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, ایک بہت بڑا ایچ آر ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں, ریٹائرمنٹ کا ایک بہت بڑا ایچ آر ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کیا ہم 50 ارب روپیہ دیں گے اس دفعہ شاید ریلوے کو, صرف کہ وہ اپنی تنخواہیں دے سکیں. ایک بہت بڑا ایچ آر ہے وہاں پہ کیری ہو رہا ہے. آپ پی آئی اے کو دیکھیے, ہم نے کبھی بھی انڈکٹ نہیں کیا ٹیلنٹ کہ وہ پی آئی اے کی سرجری کر سکیں. کبھی پی آئی اے پہ پروگرام رکھ لیجیے گا, چونکہ میں نے بہت کام کیا ہے, اس کو کوشش کی کہ ریوائیو کیا جائے, بٹ ہم نہیں کر سکے. سو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. اب یہ خود آپ کو ایک ایکسپرٹس کی ٹیم مانگتا ہے کہ یہ کیسے کیا جائے. میرا خیال ہے کہ وہ وقت گزر گیا ہے پاکستان کا کہ بڑی بڑی رپورٹس لکھی جائیں. وقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو آپ اب کرتے چلے جائیں. کوئی سبجیکٹ ڈیوالو کرنا ہے کر دیجئے. اب اس سے آگے چلیے, آسان کام کیا ہے. ایچ ای سی میں 84 ارب روپیہ خرچ ہونا ہے, صوبوں کو کہیے کہ اس میں شیئر کریں. الیکٹریسٹی ٹیرف میں سبسڈی دی ہوئی ہے آپ نے, اس میں کئی 100 ارب روپیہ خرچ ہونا ہے, صوبوں کو کہیے کہ اس میں شیئر کریں. اس وقت بی آئی ایس پی میں اگر جو بھی خرچہ ہونا ہے اس کو آدھا کیجئے تو 232 ارب بنتا ہے, صوبوں کو کہیے کہ اس میں شیئر کریں. این ایف سی کے اراؤنڈ جا کر, چونکہ این ایف سی میں آپ پیسے کم نہیں کر سکتے ان کے جب تک کہ آپ امینڈمنٹ نہیں کرتے, تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں آپ یہ کیجئے, تاکہ آپ جب یہ کاسٹ شیئرنگ شروع کر دیں گے پھر کچھ کام ایسے کیجئے کہ جو
ابھی آپ پیسے نہیں دیتے, جب ڈویژن نہیں ہوتی پیسے کی, اس سے پہلے یعنی کہ جب شیئر نہیں جاتا پروونسز کا, تو کچھ چیزیں آپ کو وہیں پہ ہینڈل کر لینی چاہیے. جو اسپیشل گرانٹس ہیں, گلگت بلتستان ہے, ہم جو اسپیشل ہینڈلنگ کرتے ہیں, سیکیورٹی کی ہینڈلنگ کچھ ہوتی ہے, آپ کو وہ پہلے ہی ہینڈل کرنی چاہیے. اب یہ سارا کام, اور نیشنل این ایف سی ایوارڈ جو ہے, ہمارا جو این ایف سی ہے اس کو دوبارہ سوچنا پڑے گا, اور یہ کام صوبوں کو بھی اپنے ریسورسز بڑھانے پڑیں گے. صوبوں کے پاس بہت امپورٹنٹ ٹیکسز ہیں, اموویبل پراپرٹی کا ٹیکس ان کے پاس ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس ان کے پاس ہے, سیلز ٹیکس کا ایک بڑا جز ان کے پاس ہے. یہ سارا کام ان کو کرنا پڑے گا نا, تب جا کے آپ کا یہ نظام جو ہے وہ سٹیبل ہوگا. جو ایکولیبریم بجٹنگ کا اس وقت ہے وہ ایک انسٹیبل ایکولیبریم ہے, اسی لیے بار بار آپ سنتے ہیں اور خاقہ صاحب یہ کوئی اندازہ, محتاط اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہم گن رہے ہیں یہاں پر, یہ تو ایک سرکاری ملازمین پینشن یا آپ نے جو دیگر باتیں بتائیں, کتنا ہزاروں ارب روپے ہم بچا سکتے ہیں اپنے قومی خزانے کا اگر ہم یہ چیزیں یا لوپ ہولز یا یہ سوراخ بند کر دیں, لیکیجز روک دیں, بلیڈنگ روک دیں. کتنا ہزار ارب روپے کا یہ بچت ہے ہماری اس میں اندازاً؟ دیکھیں ابھی تو یہ ہے کہ آپ ان کا اگر بڑھنا ہی توڑ دیں گے تو بڑی بات ہوگی. دیکھیں نا ابھی تو یہ بڑھتے جا رہے ہیں, 250, 300, 400, 800 پینشن پہنچ گئی آپ کی. It is going to keep going up as people retire, as you put in 10 to 20% increment every year. پہلے تو اس کا روکنا توڑیے, کل سے ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے کنٹریبیوٹری پینشن پہ چلے جانا ہے. لیٹ سے پینشن پہ اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں گے لوگ. 803 ارب ہے, آپ نیکسٹ ایئر کنٹریبیوٹری پینشن پہ جو نئے انڈکشن ہوگی اس کو کنٹریبیوٹری پینشن پہ لگیے. پر اگر آپ واقعی بہت سنسیئر ہیں تو نئی انڈکشن بین کر دیجئے. You have enough employees نا, آپ بین کر دیجئے, آپ کا بڑھنا ٹوٹ جائے گا. سو سیفان, پہلی چیز تو میں اس کا جو گراف اوپر جا رہا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کروں گا. ڈیوالو کیجئے سبجیکٹس, آپ کے خرچے بند کیجئے, مطلب پھر کلوز دیٹ پلیس, سینڈ ایوری ون ٹو ادر پلیسز. سو وہ کیجئے. اب یہ بڑا سیریس ریفارم ہے, آنے والی گورنمنٹ اس کے بغیر چلے گی نہیں. یہ آئی ایم ایف نے نہیں آپ سے کرانا, بیکاز یہ ڈیپ سیٹڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک کا کام ہے, یہ آپ کو خود کرنا ہے. آپ نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا, فائدہ ہوا. ہورڈنگ پہ ہاتھ ڈالا, فائدہ ہوا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ریڈو کیا, پالیسی ورک ٹھیک کیا, اس کا بین کی پروڈکٹس, آپ کو فائدہ ہوا. اب یہ اصل کام ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے, یہ کرنا ہے. ابھی پی ایس ڈی پی کی تو بات ہی نہیں کی کہ پورے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ ہم کام کریں گے, پاکستان is a different level country. یہ ہم تو کر نہیں پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. آپ ایکسپینڈیچر ریفارم کر کے دیکھیے, فسکل کا خسارہ ٹوٹے گا, سب کچھ آپ کا جو ہے وہ آرڈرلی موو کرنا شروع کر دے گا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑی وجہ اس کی فسکل کا خسارہ ہے. آپ کی انفلیشن کی بڑی وجہ نوٹ چھاپنا ہے. وہ نوٹ کہاں چھپتا ہے؟ جب آپ 8,000 ارب اس سال بورو کریں گے. فسکل ریفارم ہیز بیکم سو سیریس فور پاکستان کہ آگے چل کے یہ پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ دے سکتا ہے. یہ ایک سیریس, جسے کہیں گے آپ کو ایک روم کریٹ کر سکتا ہے ٹو ورک فار دا پور, ٹو ورک فار پاکستان's گروتھ. اور یہ خاقان صاحب, میں نے اندازہ لگایا کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں, وہ سیاسی جتنی بھی حکومتیں آئیں, ان سب کا جو یہ ایجنڈا ہوتا ہے ایکسپینڈیچر ریشنائزیشن کا, وہ ایک خاص حد تک محیط ہوتا ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں کم کر دیں گے, نمود و نمائش ختم کر دیں گے, ہم کھانے کے بجائے بسکٹ اور چائے رکھ دیں گے, ہم جو ہے وہ اخراجات کو یعنی لائبریری بنا دیں گے, گورنر ہاؤس کو تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو یہ کر دیں گے. یہ تمام جماعتوں کے اکراس دا بورڈ ہم نے سیاسی نعرے یہی سنے. تو یہ جو بڑے ریفارمز ہیں جن کی ہم بات ابھی کر رہے ہیں, کیا ان کے مینیفیسٹوز میں یہ بات ہوتی ہے, یہ اتنا ڈیپ جاتے ہیں, یا یہ سطحی اور سمبولک جیسچرز تک کی باتیں رہتی ہیں جو ہم ہر دفعہ ہر پارٹی سے سنتے ہیں اور ہر دفعہ آتے ہیں اور کچھ ماہ تک یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں؟ جیسے ایک بار میں ہم نے یہ بھی سنا, صاحب کا حکومت آئی تھی کہ بھینسیں اور گائے بیچی تھی انہوں نے, جو پرائم منسٹر ہاؤس کی تھیں, کہ یہ ہم بیچ رہے ہیں, ہم اس کے بسکٹ اور چائے دینا شروع کر دیے تھے. تو یہ یہیں تک رہتے ہیں یا یہ اتنا ڈیپ جاتے ہیں؟ یہ سوچ ہے ان کی اتنی آگے سیاسی جماعتوں کی؟ خاقان صاحب سیفان, اب مطلب بیکورڈ لوکنگ میں تو obviously اگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی ریفارم آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ ریفارم ہوا ہے. اب تو ہمیں فارورڈ لوکنگ چیز سوچنی ہے. اب تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تحقیق سے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اتنا کچھ سمجھ گئے ہیں اور سارے پارٹنرز جو ہیں ہمارے ملٹی لیٹرلز ہوں,
ہمارے سارے پارٹنرز جو لوکل ہیں وہ بھی یہ چیز سمجھ گئے ہیں. پر ایسا نہ کیجئے کہ جب پی آئی اے بند ہی ہونے کو آئے تو اس کو ٹھیک کیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ری ایکٹیو گورننس کر رہے ہیں ملک میں, ہمیں پرو ایکٹیو گورننس کرنی ہے. مطلب ہم چیز کی جو تصحیح ہے وہ اس کے خراب ہونے سے پہلے کر لیں تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. کر سکتے ہیں. اگین یہ ساری بات جو ہے اسٹیٹ میں کمپٹنس بلڈ کرنے کی ہے. میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کین گو ٹو ویری ویری ڈفرنٹ فیل اف وی ریئلی انڈکٹ ٹیلنٹ, if we really believe کہ اسٹیٹ کا رول کم کرنا ہے, if we really believe کہ ہمیں ری ریگولیٹ کرنا ہے اکانومی کو, if we really believe کہ it is a competence issue above and beyond all other issues. اب کیا ہم یہ سارا کام کر پائیں گے؟ That of course is $1 million question. ابھی تو میں نے ٹیکس کے ریفارم کی گفتگو ہی نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یو این کی رپورٹ کچھ کہہ رہی ہے. میں آپ کے پروگرامز میں بہت آپ کو مطلب یو آر ون آف مائی وہ پروگرام جو میں بہت شروع سے ہمیشہ آتا ہوں. آپ چھوڑ دیجئے, آپ اپنے اکنامک سروے پہ جائیے. آپ میں جب بھی کوٹ کرتا ہوں میں اپنے نمبر کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ پاکستان کے اکنامک سروے پہ جائیے, اس کے اینڈ پہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ 2240 ارب روپے کی مراعات ان ٹرمز آف کنسیشنز اینڈ ایگزمپشنز ہم نے دی ہوئی ہیں اپنی اکانومی کو. اس میں سے 1000 ارب کاٹنا تو کوئی بات نہیں ہوگی نا, کاٹ دیجئے, آگے بڑھیے. اچھا, اور اس کو تھوڑا سا اور خاقہ صاحب, تھوڑا یہ جو 2240 ارب ہم نے دی ہوئی ہے, یہ مراعات جو دی ہوئی ہے یہ مراعات یافتہ طبقے کو ہی دی ہوئی ہے, یہ بھی ہے نا, اس میں سے جو میجورٹی ہے وہ مراعات یافتہ طبقہ ہی حاصل کر رہا ہے نہ کہ مستحق تک پہنچ رہی ہو, یہ بات بھی ہے. ہاں صاحب, جب ہم پورا ٹارگیٹنگ آف بجلی پہ کوئی سبسڈی دینی ہے, ہم نے فرٹیلائزر پہ کوئی سبسڈی دینی ہے, ہم نے جس کو سبسڈی دینی ہے ڈائریکٹ سبسڈی دینی ہے, زیادہ تو ان 9.3 ملین ہاؤس ہولڈز کو دینی ہے جو بیسٹ انکم سپورٹ پروگرام میں ہمارے پاس ان کا ڈیٹا موجود ہے. اور دوسرا, اگر کسی انڈسٹری کو کوئی کسی قسم کی سپورٹ فزیکل یا مانیٹری جانی ہے تو وہ بھی اس کا کوئی ہمیں کیرٹ اینڈ سٹک سے طے کرنا ہے ان کے ساتھ کہ آپ اتنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے, آپ اتنے کام کر کے لائیں گے تو ہم یہ کریں گے. سو obviously آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ بات یہ ہے کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہے. There is a lot of inertia in which we are unable to do these things. But the good part is کہ کچھ چیزوں پہ اسٹیٹ نے جب اپنی ریٹ کو ایگزرٹ کیا, it makes me really happy کہ ابھی 5-6 کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو اسٹیٹ نے اپنی ریٹ کو ایگزرٹ کیا. اسٹیٹ اب کوشش کر رہی ہے کہ ہم کو انویسٹمنٹ لائیں, SIFC کا میکنزم ہے. اب یہ جو کلیدی کام ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا, یہ بھی اسٹیٹ کو کرنے ہیں. آنے والی حکومت سے آپ بالکل یہ امید رکھیں کہ یہ کام وہ کرے گی تو پاکستان کی جو میڈیم ٹرم سٹیبلٹی ہے, جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے, وہ پاکستان کے فسکل فریم ورک سے وہ جڑی ہوئی ہے. ابھی تو ہم پروونشل لیول پہ آئے نہیں کہ پروونسز کو کیا کرنا ہے. وہ کیا 0.8% آف GDP شاید 864 ارب اس سال کلیکٹ کریں گی, اگر مجھے نمبر صحیح یاد ہے. ان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, بہت سے میجر ٹیکسز ان کے پاس ہیں. ایگریکلچر انکم ٹیکس کس کے پاس ہے؟ پروونسز کے پاس ہے. پاکستان کا اموویبل پراپرٹی ٹیکس کس کے پاس ہے؟ پروونسز کے پاس ہے. پاکستان کا ایک GST کا بڑا جز کس کے پاس ہے؟ پروونسز کے پاس. سو لیٹس اسٹارٹ ریئلی تھنکنگ کہ ود ان دا گیون فسکل فریم ورک ہم کیا کر سکتے ہیں. اور بہت سی ایسی چیزیں جو آنے والی حکومتیں, میں تو اب آئی ایم آلموسٹ شیور کہ یہ کام ہوں گے, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ چیلنج رہتی ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیلنج کی, یہ سب چیزیں موجود ہیں, یہ ہم نے کرنی ہے, اس کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے. سو لیٹس ہوپ کہ موونگ فارورڈ وی ول بی ایبل ٹو ڈو آل دیس. لیکن حقا صاحب, یہ ہمیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں جو کرنی ہوں گی, ہمیں وی ہیو ٹو ڈو دس آن آور اون, ہمیں پریشرائز, ہمیں یہ کہا جائے گا تو کریں گے, کون کرے گا, کیسے کریں گے, یعنی الیکشن سے پہلے کریں گے, الیکشن کے بعد کریں گے, یہ خیال ہم میں از خود آ جائے گا کہ ہمیں کرنا ہے یہ سب کچھ درست؟ دیکھیں, اگر خیال نہیں بھی آئے گا تو اس وقت اتنے بڑے خسارے جو ہیں وہ ہم چلا نہیں پائیں گے. اتنے بڑے خسارے سے جو ملک کی کیفیت ہے وہ کمفرٹیبل لیول پہ نہیں آئے گی. اب چونکہ آپ نے کچھ اقدام لیے ہیں, اب آپ اس طرف بھی یہ اقدام جو ہیں آپ کو لینے شروع کر دینے چاہیے. پروونس سے بات کریں کہ کیسے خرچوں کو ہم جو ہیں ڈیوالو کر سکتے ہیں, کیسے ہم پاکستان کی جو انکم سپورٹ ہے اس کو شیئر کر سکیں. سو بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ایک پیکج بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
اگر یہ کام آپ شروع کریں گے اور آگے اس کی فاؤنڈیشن ہی لے کر دیں گے اور آنے والی جو حکومت ہے اس پہ یہ ایک بوجھ کی طرح ہوگا کہ یہ بوجھ ہم نے اتارنا ہے تو ویل بی اے کمفرٹیبل اسٹیٹ، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف بڑھ پائیں گے. آف کورس بوجھ تو آپ جیسے میڈیا سے لے کر پالیسی میکر سے لے کر حکومت میں خود ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں جو کہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان عزیز صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا اور ایکسپینڈیچر ریفارم سے بات کر پاکستان میں اخراجات بڑھتے ہوئے اخراجات پر ہم کس طرح ریفارمز اور اس کو درست کر سکتے ہیں، کن اصلاحات کی ضرورت ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں زراعت کے شعبے میں موجود پوٹینشیل، SIFC کن پوٹینشیل کو ایکسپلور کر رہا ہے، خاص طور پر چولستان کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ وہاں کتنا پوٹینشیل ہے اور اس کو کس طرح ٹیپ کیا جا سکتا ہے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ ایکویڈر، اس کے علاوہ اور بہت سے کوسٹا ریکا جیسے ممالک جہاں پر میں گن نہیں سکتا یہاں پہ جتنے ممالک جہاں پر پاک فوج، چین ایک ایسی مثال ہے جہاں کی افواج جو ہے وہ جاتی ہے اور ایگریکلچر میں کام کرتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو اس کے ثمرات اور بینیفٹس ملتے ہیں. چولستان پر اسپیسیفکلی سائنٹیفکلی یہ تھوڑا ریسرچ پرسپیکٹو سے ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ ایک پروفیسر ہیں، اس کے ساتھ آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، زراعت پر گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن. صرف فرمائیں کہ یہ جو 25,000 ایکڑ کا رقبہ ہے اسکوائر کلومیٹر، یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمیں ہمارا پوٹینشیل ہے اور اسے کیسے ٹیپ کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ سیفان صاحب. یہ جیسے آپ نے اوپننگ دی ہے، ہمیں شاید اپنی یوتھ کے لیے خاص طور پہ اسی طرح کے پروگرامز کی ضرورت ہے اور جو ہڈن پوٹینشیل ہے اسے سامنے لانا چاہیے. میں اپنے انداز میں اعداد و شمار اگر آپ کے سامنے بیان کروں، جس کو ہم روہی کا علاقہ یا چولستان بولتے ہیں، صرف وہاں پہ ہمارا جو رقبہ ہے وہ ایک فگر آ رہا ہے 64 لاکھ ایکڑ کا، دوسرا آ رہا ہے 66 لاکھ ایکڑ کا، اور یہ ایک لمبی پچی ہے اور یہ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے 50% کے قریب. اور اس کے اندر جو تجربات ہوئے ہیں، آپ نے بجا طور پر کئی ملکوں کا ذکر کیا، لیکن میں 2007 میں یہاں سے لاہور سے چولستان کے اسٹڈی ٹرپ پر گیا اور 2007 میں میں نے جہاں ٹیلے دیکھے اور جہاں میں نے بالکل دور دور تک صحرا کا منظر دیکھا، تو دوبارہ میں پچھلے برس 2022 میں گیا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے پانڈز بنائے ہیں، وہاں فش فارمنگ ہو رہی ہے. لوگوں نے جہاں ایک تنکا نہیں تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنو اور سٹرس کے باغات لگائے ہیں اور فصلیں ہو رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جن ملکوں کو موٹیویشن کے لیے بیان کیا ہے وہ ہر صورت ہونا ہی چاہیے، لیکن ایسے لوگ سامنے آ چکے ہیں اور اس میں حکومت کے کچھ اداروں کا اور خاص طور پہ آرمی کا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، دخل ہے اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اس طرف متوجہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے سر چولستان کا ذکر جو ابھی کیا اسٹڈی ٹرپ میں، تو یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ انفرادی طور پر افراد جو وہاں پر کام کر رہے ہیں بغیر کسی ریاست کی سپورٹ کے، بغیر کسی ٹریننگ یا کوئی بھی انہیں اسسٹنس کے بغیر، یہ اپنے طور پہ وہ لوگ کر رہے ہیں کام جو ہو رہا ہے وہاں پہ ابھی جو ہو رہا ہے؟ نہیں، میں بالکل یہ عرض کروں گا کہ اس میں ایک پرسنل موٹیویشن ضرور موجود ہے اور لوگ متوجہ ہوئے ہیں اور وہ عام وہاں کے لوگ ہیں جی. لیکن وہاں پہ حکومت نے بھی ایسے ادارے بنائے ہیں اور اس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اس کا بھی رول ہے اور بہاولپور کے اندر وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، وہاں کے ایکڈیمیا کا ایک رول ہے. اچھا. اور انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت پازیٹیو چیز ہے. مجھے اب نام یاد نہیں ہے، میں پچھلے برس ہی وہاں کے وائس چانسلر صاحب سے بھی ملا اور میرا خیال ہے کہ جہاں ہم ہر وقت بری خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، میں یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایکڈیمیا کے ان ٹیچرز کو بھی سلام پیش کروں
اور تیسرے نمبر پر انہوں نے ایگریکلچر سائنس کے گریجویٹس کو انوالو کیا ہے اچھا اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک لنک ڈیولپ کیا ہے اور یہ ایک اچھی مثال بنی ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رقبہ ابھی ان اٹینڈڈ ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے پاس ایک تجویز ہے, اگر اس کی طرف توجہ دی جائے ریاستی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی, تو بہت کام بہتر ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ٹورزم کے اعتبار سے یہ بہت ہی زبردست علاقہ ہے, لیکن گرمی اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ ونٹر ٹورزم جو ہمارے نارتھ میں گلگت, سوات, کالام, بلتستان ہوتا ہے, سردیوں میں ادھر نہیں جا سکتے. اور اگر مختلف ادارے پرائیویٹلی بھی کوشش کریں, پرائیویٹ ٹور آپریٹر بھی آگے آئیں, اور اسی طرح این جی او سیکٹر کے لوگ کوشش کریں, یونیورسٹیاں کوشش کریں, آرمی اس کی سرپرستی کرے, ریاست کوشش کرے کہ سردیوں میں وہاں ٹرپ کیے جائیں. تو یاد رکھیں بعض علاقے اس چولستان میں وہ ہیں جہاں گلف کے رائل فیملی اور شہزادے آتے ہیں, اور رات کو وہاں روشنیاں لگا کے وہ شکار بھی کرتے ہیں اور ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی وہاں ہوتی ہیں. اگر ٹورزم کو وہاں رواج دیا جائے تو شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ کا اور کریٹیوٹی کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہوگا, مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا, اور جو ایگریکلچر کا پوٹینشل ہے اور فارمنگ کا پوٹینشل ہے. اور جب میں فارمنگ کی بات کرتا ہوں تو سیفان صاحب, فارمنگ میں نے مچھلی فارمنگ وہاں دیکھی ہے, برڈز فارمنگ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے, اور یہ وہ علاقہ ہے جس کی ہسٹری اگر پڑھی جائے تو آلموسٹ اٹ گوز بیک آلموسٹ 4000 ایئرز بیک اور 5000 ایئرز بیک. اچھا, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چولستان کے اندر 2 دریا بھی تھے, اور کئی ہزار سال پہلے یہ بہت سرسبز و شاداب وادی تھی, اور درائے ہاکڑا کا, درائے گھاگرا کا یہاں ذکر ملتا ہے. اس کے دونوں اطراف بہت ہی پوٹینشل والی, بہت اچھی ٹریڈ کرنے والی, ایگریکلچر والی بستیاں تھیں. پھر موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں وہ دریا خشک ہو گئے, مگر آرکیالوجی والے, جیالوجی والے, ان سائنسز کے لوگ اب یہ لکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر ان دریاؤں کی جو بیلٹ ہے وہاں پانی موجود ہے. دوسرا یہاں ایک چیلنج ہے کہ اگر ہم ونٹر ٹورزم کو رواج دیں اور لوگ یہاں آئیں, تو چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا ہم نے ذہن یہ بنایا کہ بس نوکری کرنی ہے, اور وہ اس سے باہر کریٹیوٹی کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں, ہم انہیں انکریج نہیں کرتے. اس پروگرام کے ذریعے بھی دیگر ذرائع کو بروئے کار لا کر وہاں لوگوں کو لے جایا جائے اور ان سے پوچھا جائے, تو لوکل لوگ وہاں موجود ہیں جو یہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں ویرانی تھی اور یہاں اب خوبصورت پھل پیدا ہو رہے ہیں جن کی اقسام درجنوں سے زیادہ ہیں, وہاں سایہ دار آرچڈ لگ رہے ہیں اور وہاں فصلیں اگ رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ چولستان جو ہے وہ بدل رہا ہے, اور ابھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جسے کہا جائے کہ ٹپ آف دا آئس برگ کہیں کیا کہیں, کیونکہ ابھی تو بہت وسیع پیمانے پر پوٹینشل موجود ہے. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ جو یہ فگر ہے کہ ہم $60 ارب, میں نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی ایک اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا, ایک آرٹیکل, انہوں نے لکھا کہ $60 بلین کا پوٹینشل وہاں پر موجود ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا, کیونکہ ہم تو اس وقت $500 ملین اور $700 ملین کے لیے IMF سے مذاکرات ہمارے پھر ہونے شروع, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں, تو $60 بلین سے یہ بہت بڑی فگر ہے, یعنی اتنا پوٹینشل ہے صرف چولستان میں. نصف صاحب, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر فاروق سلیم جو ہے وہ بہت ہی کریڈیبل نام ہیں, اور ان کا جو ایریا ہے ریسرچ کا وہ اکانومی ہے. میں براہ راست سوشل سائنس کا آدمی ہوں, ایگریکلچر سے متعلق ہوں, اس لیے کہ میں فارمر بھی ہوں پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ. ڈاکٹر صاحب کی بات پہ میں ٹرسٹ تو کرتا ہوں, لیکن میں اس پہ اضافہ ہی کروں گا فگر میں. اچھا, میں کمی نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ صرف آج کے پروگرام میں چولستان پر کر رہے ہیں نا جی, تقریباً اس کے قریب تھوڑا سا کم ہمارا ایک تھل کا ایریا ہے, وہ بھی ڈیزرٹ کا ہے. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ سرگودا, خوشاب, نورپور تھل, جس کو تھل بولتے ہیں. اس طرح سندھ میں بدین اور ٹھٹھا کے ساتھ ہمارا مٹھی کا ایریا ہے, تھرپارکر کا ایریا ہے. اس سارے کو ملائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی اماؤنٹ اور فگر ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے, بات اس سے بھی کہیں آگے جائے گی. پھر یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس کے ساتھ ہم ویلیو ایڈیشن کر لیں, ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اسے صرف سن لائٹ اور تھوڑی سی ہیٹ چاہیے اور صاف پاکیزہ ماحول چاہیے,
اور اس کے لیے کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. آج کل تو یوٹیوبر جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر نالج بھی بانٹ رہے ہیں, اس میں اگرچہ مبالغہ بھی ہوتا ہے لیکن بہت ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر اسی طرح کا راجستھان کا جو صحرا ہے, دیگر صحرا ہیں, انہوں نے وہاں کامیاب تجربات بھی کیے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمیں دوسروں سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے اب پاکستان کے اندر آپ باولپور. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سا بریک ڈاکٹر صاحب ہمیں لینا ہے, تو اس بات کو جوڑتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے آفٹر دس بریک. ناظرین, چولستان صرف ایک پوٹینشیل ہے, کتنا ہمارے پاس ریسورسز ہیں آپ اندازہ لگائیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں زراعت میں موجود پوٹینشیل کی, اور کتنا پوٹینشیل موجود ہے. جو کچھ فارمر سے اس پروگرام سے قبل میں بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت ہے. ہم اگر اس کو امپلیمنٹ کریں, جی پی ایس سینسرز اور دیگر چیزیں, تو ہم اس جو پوٹینشیل ہے $60 بلین اگر ہے, اور آپ اشتاق ان صاحب ڈاکٹر صاحب سے سن رہے ہیں کہ یہ پوٹینشیل اس سے بھی زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ کم ہوگا, اس سے زیادہ کا وہ کہتے ہیں کہ پوٹینشیل موجود ہے. $60 بلین سے بھی زیادہ کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے. تو اب یہ والی بات ہے کہ جو مختلف چیزیں اس پروگرام سے پہلے میں نے حاصل کی, کہ کوئی وی آر آئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, جی پی ایس سینسرز ہوتے ہیں, جو ٹیکنالوجی اور ڈیٹا ڈریون انسائٹس, یعنی آج کل ڈیٹا کا زمانہ ہے, اس کے اشتراک سے اگر آپ ایگریکلچر کی پروڈکشن کریں تو اس سے بہت فائدے ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ بیسک چیزیں جو کچھ سمجھی, لیکن یہ آپ بتائیں کہ آپ خود ہم کیسے ایک انفرادی طور پر ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ کیسے اس پوٹینشیل کو ٹیپ کر سکتے ہیں ایگریکلچر کے, خاص طور پہ چولستان یا اس سے ملحقہ جن علاقوں کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, بدین وغیرہ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا تھا ابھی. جی ڈاکٹر صاحب. میں دوسرا اہم پہلو جو یہاں کہوں گا, اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے, وہ چولستان کے علاقے کا ہیومن ریسورس ہے. اچھا, میں فار لاسٹ 31 ایئرز پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں. ہمارے پاس ملک کے ہر حصے سے لوگ آتے ہیں, اور میں بالکل دل سے اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ جتنے جفاکش, محنتی اور کمٹمنٹ والے لوگ جو ہیں اس علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں, جنہوں نے غربت کے باوجود اپنی محنت سے کئی جگہوں کو ایک باغ میں بدل کر اور لہلاتے کھیتوں میں بدل کر دکھا دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. صرف ان کو امید دینے کی, اور چھوٹے چھوٹے گروپ, بڑے بڑے گروپس ان کو سنبھالنے کی, ہیومن ریسورس کسی بھی ڈیولپمنٹ میں بہت بنیادی فیکٹر ہوتا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی سیلریز سے ہٹ کر کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ایک پوٹینشیل یہ ہے کہ یہاں فوج کے ذریعے بھی زمینیں دی جا رہی ہیں, ایسی اسکیمیں آئی ہیں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے ایسی زمینیں, چھوٹے چھوٹے پیسز, وہ انہیں لیں, کمپنیاں بنائیں, اور لاگت یہاں بہت ہی کم ہے. جو یہاں پہ چیلنج ہے وہ پانی کا چیلنج ہے. جیسے میں نے کہا کہ 2 بڑے دریاتے سوکھے, اس کے 2 طریقے جو ہیں اس وقت دنیا کے ملکوں میں رائج ہیں, ان کی طرف میں اشارہ کروں گا, اور ان پر یہاں بھی کام کچھ ہوا ہے, لیکن ابھی بڑے کام کی ضرورت ہے. وہ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو مصنوعی بارش ہے, جو 50 سے زائد ممالک کے اندر جس کو اختیار کیا گیا ہے, جس میں مسلمان ممالک میں دبئی ہے, سعودی عربیہ ہے. اور یہ بات شاید ناظرین کے لیے, ان کے ایک بڑی تعداد کے لیے حیران کن ہو کہ سعودی عرب کا جو ڈیزرٹ ہے, اس کے باوجود انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی اختیار کی ہے, مصنوعی بارش کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ سعودی عرب گندم کے اندر خود کفیل ہو گیا ہے, اور ڈرپ اریگیشن کو انہوں نے اختیار کیا ہے. یہی دبئی میں ہو رہا ہے, اور دبئی نے مصنوعی بارش کو بھی اختیار کر لیا ہے. اچھا, دوسرا جو طریقہ ہے, اس سلسلے میں ہمارے ہاں کچھ کام ہوا ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ آن گراؤنڈ اس پر عمل کتنا ہوا ہے. لیکن اتنی زیادہ ضرورت ہے جتنے سعودی عرب کے, سوڈان کے اور دبئی کے, یہ گلف کنٹریز کے صحراؤں میں ہے, اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی سی ریسرچ کریں تو ہمارے ان صحراؤں کے باوجود سعودیہ اور دبئی سے بارش 2 گنا ہوتی ہے. اور دوسرا طریقہ مصنوعی بارش کے ساتھ یہ ہے, جس کو لوگ کافی حد تک اختیار کر چکے ہیں,
اور آپ کو ماہرین کی ضرورت نہیں ہے. یہاں آپ یہ کام شروع کریں گے اڑوس پڑوس کے فارمر ہی آپ کو بتا دیں گے. انہوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے پانڈز بنائے ہیں اور ان کے اندر بارش کے پانی کو جمع کر رہے ہیں. اس کو واٹر ہارویسٹنگ کہا جاتا ہے. اس کی پوری ایک سائنس ہے. اور اس پانی سے جو ہے اس زمین نے مایوس نہیں کیا. وہاں صرف پانی کا مسئلہ تھا. جہاں ان 2 طریقوں سے پانی کو کر لیا جائے گا تو ہماری پیداواری صلاحیت کئی گنا بڑھ جائے گی. صحیح. اور لیکن اب یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ تو ریاستی کام ہے کہ ریاست اس پر آئے تو اس طرف بڑھا جا رہا ہے, کیونکہ اگر ہم اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کی بات کر رہے ہیں, معیشت کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں, زراعت کے شعبے میں اس پوٹینشیل کو ٹیپ کر کے سرمایہ کاری جنریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ بیرون ملک سے ہو یا اندرون ملک سے ہو, تو بڑا ضروری ہے کہ ریاست اس سطح پر یہ کام کرے. یہ انڈیویجول تو نہیں کر سکتے کہ پانی اور آرٹیفیشل بارش والا. تو کیا اس پر کام ہو رہا ہے؟ ویسے جی میری اس سلسلے میں جو سرفس پہ معلومات ہے وہ ذرا ڈس اپوائنٹنگ ہے. یعنی ایک طرف قدرت کی رحمت ہے, اس کی نعمت ہے اور اس نے ہمیں بے پناہ امکانات دیے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا مورائل بھی اتنا ہو, ڈیٹرمنٹ بھی ہو, ہمارے پاس پلان ہو, تو اس کی بہت کمی ہے. اور میں اس کے لحاظ سے اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتا. جیسا یہ پروگرام ہو رہا ہے ایسے ہی رات دن اپنے پروگراموں میں, گفتگوؤں میں, اساتذہ اپنی کلاسوں میں ہر وقت جو ہے مایوسیاں تقسیم کرنے کی بجائے اگر اس طرف نگاہ دوڑائیں اور خاص طور پہ یوتھ کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے اور چولستان کے اندر تو زمین کی قیمت بھی بہت کم ہے, بہت تھوڑے پیسوں کے ساتھ چیزیں ہو سکتی ہیں. جو میں نے شروع میں بات کہی کہ اگر یونیورسٹیاں اور پرائیویٹ سیکٹر کے مختلف ادارے یہاں کے ٹورزم کو ارینج کریں تو جب ہمارے بچے بچیاں وہاں جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی قوم کو 50 سے ابو لوگوں پر پلاننگ اتنی نہیں کرنی چاہیے جتنی بلو 40 پر کرنی چاہیے. اور وہاں کے لوگوں کو جیسے میں نے کہا, میں نے اپنے ذاتی تجربے سے اور انشاءاللہ دیگر زمینی حقائق بھی آپ کو اس بات پر آپ کو اتفاق کرنے پر مجبور کر دیں گے کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اس سے پہلے یہاں دیکھیے میں اشارہ کروں گا لائف سٹاک ہی پر وہ سروائیو کر رہے تھے جی. ابھی جو ہے ٹنل بھی وہاں آ گئی ہے اور وہاں پہ لائف سٹاک بھی کئی گنا بڑھ گیا ہے. فاڈر یعنی چارہ وہاں پہ وہ خود ہی پیدا کر رہے ہیں. اور اگر جیسے آپ کہہ رہے تھے ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے تو چارہ بڑے پیمانے پر کاشت کر کے اس کو خشک کر کے اس کو باندھ کے آپ ان علاقوں میں جہاں سردیوں میں برف کی وجہ سے چارہ نہیں ہوتا, پاکستان کے اندر ہی اس کی بڑی سیل ہے. پھر اس طرح یہ قطر ہے, یہ بحرین ہے, یہ کویت ہے, یہاں ہم بھجوا سکتے ہیں اور کئی گنا زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. اور فصل کی بات جو میں نہیں سمجھ ڈاکٹر صاحب فصل کی جو بات ہے جو میں نے لمیٹڈ تھوڑا کام کیا اس سے پہلے تو اس میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ اورنجز ہیں, ایووکاڈوز ہیں, بلو بیریز, گریپس, ایپل, لیمنز اور اس کے علاوہ کارن, ویٹ اینڈ رائس. یہ پوٹینشیل ہے چولستان میں یا اور بھی فصلیں ہیں جن کا جہاں تک میں احاطہ نہیں کر سکا آپ اپنی نظر سے بتا سکیں کہ اور بہت کچھ ہے جو وہاں پہ اگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی میں نے ایک تو کھجوریں تو خیر پہلے سے بھی تھی, ان میں اضافہ ہوا ہے. اچھا. دوسرا میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ بیری اور سٹرس اس کے اندر بے پناہ جو ہے امکانات ہیں اور اس کا آغاز ہو گیا ہے. پھر اسی طرح آم کی کاشت کے لیے یہ علاقے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے لیے زمین کو تیار کرنے میں وقت لگے گا. فروٹ جتنے آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے پاسبل ہیں. اس وقت تو ڈیولپڈ کنٹریز اور معاشرے یہ سارے فروٹ جو ہے چھتوں پر اور ٹنل میں اگا رہے ہیں. ہمارے پاس سن لائٹ ہے, ہمارے پاس صاف ہوا اور ماحول ہے, ہمارے پاس زمین ہے اور زمین طاقتور ہے, اس کو اچھا پانی ملے گا تو یہ سارا کچھ انشاءاللہ وہاں ہو جائے گا. صحیح. اور آپ یہ سمجھتے ہیں, تجویز آپ کرتے ہیں حکومت کو کہ وہ حکومت کیا اقدامات اٹھائے, یعنی بطور ریاست ہمیں کیا اقدامات فوری طور پہ اٹھانے چاہیے؟ جس طرح آپ نے کہا پرائیویٹ سیکٹر اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ لوگ مل کر کام کریں, لیکن ریاست تو کیا کرنا چاہیے سر؟ یہ ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان جگہوں کو؟ دیکھیے جی ریاست کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم کسی بھی شعبے میں پرائیویٹلی جو بھی کر لیں ریاست ہی اصل میں تو ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے. اس کے لحاظ سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے اسے میں 100 میں سے 30 نمبر سے زیادہ میں نہیں دے پاؤں گا, لیکن وہاں بھی تجربات کچھ شروع ہیں, ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اچھا. جو پلاننگ کا ہمارا محکمہ ہے, لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ کا کرائسس رہتا ہے اور سیاسی بے یقینی کی فضا ہے, تو چنانچہ ہماری پالیسیاں بنتی ہیں, بجٹ پاس ہوتے ہیں,
لیکن وہ آگے زمین تک پہنچتے پہنچتے اور جو اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے اس تک جاتے جاتے ان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور ریاست کی ترجیح بھی شاید نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحب میں نے تو جتنے یہاں پہ پروگرامز کیے ہم نے اسی پرسپیکٹو سے اسی زاویے سے کیا کہ ایگریکلچر والے ٹیکس نہیں دیتے. میں بطور ایک اسٹوڈنٹ آف اکنامکس بتا رہا ہوں, ہم اسی پر ہمارا فوکس رہا. اس کا جو پوٹینشیل ہے اس طرف تو ہم جا ہی نہیں پائے, اور نہ ریاست نے ہماری توجہ کری اس طرف, نہ ہم گئے. دیکھیے سیفان صاحب, یہ نا دو طرفہ عمل ہے. جب لوگوں کے اندر بے یقینی اور شکوک و شبہات ہوں تو ان کے پاس ایک بڑی دلیل اور لیم ایکسکیوز یہ ہوتا ہے جس کو بہت سارے اسکالرز بھی خواہ مخواہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان چوروں کو اور اس طرح کے بددیانت لوگوں کو ہم ٹیکس کیوں دیں. حالانکہ ٹیکس دینا پہلی ذمہ داری ہے, اس کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور پاکستان میں ایگریکلچر میں ٹیکس کی پیمنٹ جو ہے ایک چیلنج کی حد تک کم ہے, اس کو ضرور اوور کم کرنا چاہیے. لیکن اس میں فرق یہ کرنا چاہیے کہ جو فیوڈل لارڈ ہے اس سے ٹیکس لیا جائے. چھوٹے ہاری اور چھوٹے مزدور جو ہیں جن کی آمدن جو ہے وہ 50,000 یا اس سے بھی کم ہے, اس کو تو سبسڈی ملنی چاہیے. اور سبسڈی کے پروگرامات بھی ہمارے یہاں بہت کم ہیں. اس میں پورا امکان ہے کہ اگر صحیح پریزنٹیشن بنائی جائے, صحیح پروجیکٹس بنائے جائیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ پورا گلف یا سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن انہیں ریاست کی کریڈیبلٹی چاہیے کہ ریاست کی سسٹینیبل پالیسیز ہوں, دیانتداری ہو, اور انہیں یقین ہو کہ ہمارے ساتھ محکمے کی سطح پر صحیح تعاون کیا جائے گا. تو یہ سارے لوگ, ابھی دیکھیے چائنا ایک بہت بڑی قوت ہے, اس کی ترجیح میں انڈسٹری ہے, اس کی ترجیح میں ایگریکلچر نہیں ہے. وہ انڈسٹری کماتے ہیں تو اسے ہمارے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ سارے روڈ آپ نے ٹھیک کہا, ریاست کی سطح پر ہو سکتا ہے, انڈیویجول یا چھوٹے گروپس نہیں کر سکتے. اور دعوے تو بڑے کیے ہیں اسٹیٹ بینک نے بھی کہ ہم نے تقریباً 1700 ارب روپے قرضے دیے ایگریکلچر سیکٹر کو, لیکن وہ بھی وہاں پر بھی فیوڈل کلاس تک ہی وہ قرضہ پہنچ پاتا ہے, جو چھوٹے مستحق افراد ہیں وہاں تک نہیں پہنچتا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب کی آپ نے پاکستان کے معاشی حالات, زراعت میں موجود سرمایہ کاری کتنی آ سکتی ہے, پوٹینشیل کتنا ہے, صرف چولستان کا آپ نے سنا اراؤنڈ $60 بلین, اور وہ کہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. تو اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کس طرح معیشت کو سنوار سکتے ہیں. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.